ہم لوگ عید کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ عید کلچرل فیسٹیول بھی ہے اور ریلیجیس فیسٹیول بھی ہے، مذہبی تہوار بھی ہے اور ثقافتی تہوار بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا اسلام کنزرویٹو نہیں ہے، محدود نہیں ہے کہ اسلام میں خوشی کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اسلام میں خوشی کی گنجائش موجود ہے، بلکہ جتنی اسلام نے خوشی کی سپیس دی ہے نا، اتنی سلامتی والی تو کوئی اور جگہ ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عید کا دن ہوتا نا، تکبیرات کہتے ہوئے گھر سے تاک، پہلی بات تو یہ غسل فرماتے، دوسری بات یہ ہے کہ تاک کھجورے کھاتے، 1 3 5 7 تاک کھجورے تناول فرما کر عید کی نماز کے لیے رستے سے تشریف لے جاتی اور تکبیرات اونچی اونچی کہتے ہوئے تشریف لاتے، اور رستے میں تمام سے تبسم فرما کر ان سے مسکرا کر ملاقات فرماتے، پھر عید کی نماز ادا فرمانے کے بعد واپس رستہ بدل کر تشریف لے جاتے۔ محدثین کرام لکھتے ہیں کہ جب آپ تشریف لاتے، رستہ بدل کے اس لیے تشریف لے جاتے کہ جب آپ تشریف لاتے تو صحابہ ان کو دیکھ کر صحابہ کی عید ہو جایا کرتی۔ وہ کہا نا، اے چاند بجا بتا دے اس کو کہ کسی کی عید وابستہ ہے کسی کے دید کے ساتھ، کہ جب سرکار تشریف لایا کرتے تو سرکار کے صحابہ کی عید ہوا کرتی اس مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھ کر، اور جب عید پڑھ لیتے تو رستہ بدل کر اس لیے تشریف لے جاتے کہ جب آ رہا تھا تو ان میں تکنا تھا، جب جاؤں گا تو یہ دیکھ لیں گے۔ دوسری میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت سے ہمیں سبق ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما ہوتے نا، عید کی نماز پڑھائی، عید کو سونا کس طرح بنایا جائے، گھر میں مصطفیٰ تشریف فرما ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، مومنین کی ماں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر خدمت ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ آج عید ہے، کیوں نہ آج دوڑ نہ لگائی جائے؟ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عمر میں چھوٹی تھی، دبلی پتلی تھی، قد مبارک بھی مناسب تھا، یعنی کہ جس طرح چست خواتین ہوتی ہے نا، تو فرمایا جی یا رسول اللہ آئیں ذرا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مبارک کھیلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئی۔ پھر جب وہاں پر ایک حد تک پہنچے، فرمایا عائشہ اب واپس چلو، واپس دوڑ کر واپس جاتے، تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خود پیچھے رہ گئے اور اماں جی عائشہ کو آگے نکلنے دیا۔ یعنی کہ دو جہاں کے سردار نے فرمایا عید کو سیلیبریٹ کس طرح کرنا ہے، بیوی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اس طرح خوش ہو کر جیتنا ہے۔ آگے نکل اگر جانا ہے تو لوگوں کو بتانا ہے کہ کھیل میں جیت جاؤ تو فخر سے، تکبر سے، ہوٹنگ کر کے دل آزاری نہ کرو، اور دوسرا پیچھے رہ کر لوگوں کے سامنے یہ رکھا کہ اگر لوگوں تمہیں کھیل میں ہار ہو جائے تو تم نے اس کو برداشت کس طرح کرنا۔ یعنی کہ اسلام وہ دین ہے جو میرا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں، اسلام میں پورا کا پورا داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا صریحاً دشمن ہے۔ جب عید تمہارے پاس آئے تو گناہ خرید کر وعید مت بناؤ۔ جو خاص مواقع ہوتی ہیں نا، ان پر اجر ڈبل ہوتا ہے۔ جو 5 راتیں اللہ کے حضور زندہ کرے نا، اس کے لیے بغیر حساب کے بخشش کی گارنٹی۔ 8 9 10 ذی الحجہ کی راتیں 3، یہ نصف شعبان 15 شعبان کی رات، اور لیلۃ الجائزہ چاند رات، اس رات میرے رب فرماتا ہے کہ حدیث سے مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ چاند رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کا پیمانہ فرشتوں کو تھما دیتا ہے کہ فرشتوں جو بندے مسجد آیا کرتے تھے نا، روزے رکھا کرتے تھے،
تم گواہ ہو جاؤ جو عید پڑھنے بھی آئے اس دن انعام کے دن آئے میں نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ سب سے اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہونا تو وہ تقسیم کر رہا ہو، لوگوں کے درمیان خیرات بانٹ رہا ہو، تو جو ایک دن آ جائے نا لائن میں لگ جائے اور وہ جو اس کے درباری روزانہ آنے والے ان کے ساتھ شامل ہو جائے تو وہ دنیاوی بادشاہ نا اس ایک بندے کو یا 10 بندوں کو یا 1000 بندوں کو یا لاکھ بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا کہ چلے وہ تو کمی کمین ہے، میں تو سلطان ہوں نا یہاں پر، یہ تو جیسا بھی ہے لیکن یہ چیز میرے شایان شان نہیں ہے کہ میں اس بندے کو خالی لوٹا دوں کیونکہ یہ میرے خاص درباریوں کے ساتھ لگ گیا۔ تو اللہ بھی یہ فرماتا ہے کہ تم جب نمازیوں کے ساتھ آ جاؤ گے تو پھر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ 29 دن آئے ہو یا ایک دن آئے ہو، پھر میں اس کی بجائے رحمت کے دروازے کو دے کر دنیا میں تمہارے لیے اس جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ بھی عطا فرما دوں گا اور گناہوں کی معافی بھی تیرے پلے میں ڈال کر تجھے سرفراز فرما دوں گا۔ جو ایک اور عید کی مناسبت سے ایمان کو تازہ کرنے والی اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں، آپ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ، یہ عید کے دن حاضر ہوئی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میرے حبیب علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے نا وہ جو سویٹ ڈش بنائی تھی نا وہ اپنی بہن کے چہرے پر لگا دی۔ اب جب یہ واقعہ ہوا تو اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہی ہیں، آپ آگے آگے اور آپ کی بہن پکڑنے کے لیے کہ عائشہ نے میرے چہرے پر وہ ڈش لگائی ہے، وہ سالن لگایا ہے یا سویٹ ڈش لگائی ہے، میں اس سے اپنا بدلہ لے لوں۔ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیوں آگے آگے بھاگے؟ کہا کہ یا رسول اللہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ بدلہ لینے کے لیے آ رہی ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور کہا اے اسما ذرا اپنا بدلہ لے لے، آج عید کا دن ہے۔